یہ مطالبات ہمارے پورے نہ ہوئے تو پاکستان کے چوکوں میں دیکھوں گا کون روک سکتا ہے صدیق اکبر اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گستاخوں کے ہم پتلے جلائیں گے. یہاں سے لے کر ایران کے ویرانوں تک میرا چیلنج ہے. ایجنسیاں نوٹ کریں, ہم اب چپ نہیں کریں گے, طالبہ پورا کروائیں گے. انہیں کہو سب کو جتنے شہروں میں احتجاج کر رہے ہیں لفظ خطا کار والی ویڈیو لائیں, آڈیو لائیں, تحریر لائیں. کس نے خطا کار کہا؟ میری تو کتنی تقریریں ہیں جس میں ہم نے کہا خطا کار کی نسبت کرنا سیدہ پاک کی طرف ناجائز ہے. میرا مطالبہ ہے سمن آباد تھانے کے جس شخص نے ایف آئی آر کاٹی ہے سب سے پہلے اسے لٹکایا جائے. تو یہ تھانوں میں جانور بٹھائے ہوئے ہیں. یہ پولیس اہلکار جس نے یہ کاٹی ہے اسے 24 گھنٹے سے پہلے معطل کیا جائے. اور جو مطالبہ کرنے والے ہیں ان ایسی کوڑے مارے جائیں یا ان سے ثبوت مانگا جائے. حمایتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تو سرے فہرست اس کمزور بندے کی حمایت میں نعرہ لگا تو بریلی شریف سے لگا. شرائط کس قدر تھیں, بات تھی کیسی شریعت کی. وہ جو مولا علی سیمینار میں ہم نے کڑیاں والے میں تقریر کی, وہ جو کاٹ کے کلپ دیا گیا, شرائط کس قدر تھیں, خطا کی کس میں, پھر شرط وقت کی کس کے جواب میں, پھر کتنی دیر کے لیے, اور پھر بقا کا زوال, اور عقیدہ اس وقت بھی بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور انہوں نے کیا بتایا آگے کاٹ کے دیکھو جی, یہ تو وہ خطا کی نسبت, اور کچھ کمینوں نے خطا کار کی نسبت بنا کے بیان کرنا شروع کر دیا. شرائط کس قدر تھیں, بات تھی کیسی شریعت کی. یہ رافض بے حیا نے بات کو کیسے اچھالا ہے. کسی کو کوئی رنج ہے, کسی کو کوئی رنج ہے. کوئی جب رانا ثنا کو جب کلین چٹ دے رہا تھا تو ہم نے کہا نہیں, تم پیر ہو تو اپنے گھر ہو, تم کسی جگہ کے شیخ الحدیث ہو تو اپنے گھر ہو, مگر جو ختم نبوت کے خلاف قادیانیوں کا ہم نوا بنا ہوا ہے تم اسے کلین چٹ کیوں دے رہے ہو. انہیں وہ درد ہے. کسی کے لفظ خدا کی توہین پر ہم نے ان کو جھنجھوڑا, یا لفظ نبی کی توہین پر تو وہ زخم چاٹ رہے ہیں آج تک. انہیں وہ رنج ہے. کوئی 40 سال تک سرکار کی نبوت نہیں مان رہا تھا, اسے وہ رنج ہے. کوئی جعلی سید تھا اور آج اس نے کہا چلو موقع ہے میں بولوں تو لوگ مجھے بھی سید ہی سمجھیں. کیا کیا ان لوگوں کے فراڈ ہیں اور ان لوگوں کے جرم ہیں, ہمیں پتا ہے ہر ایک کا. ہمارے پاس یہاں آ کر ہمیں آفریں کرتے رہے, اسی کرسی پہ بیٹھ کر بھی, الیکشن سے پہلے اتحاد کی خاطر آ کر, لیکن ہم نے کبھی ظلمتوں کو اجالا نہیں مانا. میں کہتا ہوں نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے. کتنے ہیں جو فون کر کے کہتے ہیں بات بالکل تمہاری سچی ہے, بات تمہاری سچی ہے, مگر ڈرتے ہیں کہیں یہ بات کوئی سن نہ لے. سچی ہے تو تم کیوں نہیں سچی کہتے؟ بے خطا بے گناہ, بے خطا بے گناہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم
وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر صلی اللہ علیہ وسلم خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین حاضرین سامعین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام آج جمعۃ المبارک کے موقع پر پورے ملک میں یوم ناموس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور یوم عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلہ میں آج ہم شان بطول رضی اللہ تعالی عنہا کانفرنس میں اس وقت موجود ہیں اور یہ لائیو اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے۔ جتنے لوگ پوری دنیا میں اس وقت ہمارے ساتھ منسلک ہیں یا بعد میں اسے سنیں گے، میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے فیوز و برکات
ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس سلسلہ میں چونکہ ہم متعدد سیمینارز کانفرنسیں کر چکے ہیں اور انشاءاللہ مزید کریں گے، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس جو قرآن مجید میں ہے اور جو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، وہ اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ ہمارے الفاظ اس کو مکمل بیان کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ جس طرح کہ میں نے ابھی سلام کے وہ اشعار جو مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے جو بارگاہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا میں پیش کیے، وہ اشعار میں نے بھی ابھی آپ کے سامنے پڑھے۔ ایسے ہی شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال جو ہیں، انہوں نے بھی خوبصورت انداز میں قرآن و سنت کے مضامین کی ترجمانی کی، اور ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہا: مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت بڑی شان ہے، لیکن کہنے لگے ان کی شان کا جو مین حوالہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے، کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر کی والدہ محترمہ ہیں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ جو ہیں تین نسبتوں سے مین شان پانے والی ہیں۔ ویسے تو اور بھی شان کی ہزارہا وجوہات ہیں، لیکن یہ تین جو نسبتیں ہیں ان کے لحاظ سے آپ کی شان کتنی بلند و بالا ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے پہلی بات جو ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں، کہتے ہیں: نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت سمجھنے کے لیے یہ حوالہ سامنے رکھو کہ آپ سارے جہانوں کی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہیں، نور چشم رحمت للعالمین۔ اور یہ چونکہ ہم فارسی شعر پڑھ رہے ہیں تو اس میں وہ مضاف مضاف الیہ والا عربی کا قانون نہیں چلے گا کہ کوئی کہے کہ رحمت للعالمین پڑھنا چاہیے، تو نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو اولین کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں۔ یہ جو ہم نے ابھی درود میں بھی پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین، اسی مفہوم کو ہی امام اولین و آخرین میں شاعر مشرق نے بیان کیا ہے۔ یہ ایک نسبت یہ ہو گئی۔ دوسری، بلکہ اسی میں ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید شان بیان کرتے ہوئے کہ کن کی آنکھوں کی یہ ٹھنڈک ہے، اقبال کہتے ہیں: آنکھیں جان در پے کرے گیتی دمید، روزگار تازہ آئین آفرید۔ کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں جنہوں نے کائنات کے پیکر میں جان پھونکی۔ دوسری جگہ جو اقبال کہتے ہیں: اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا، چشم ہستی صفت دیدائے اعمیٰ ہوتی، دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا۔ تو اقبال کہتے ہیں آنکھ جان در
پیکرے گیتی، گیتی ہے دنیا کا